BA second year, paper 2, poetry, unit 4th, topic 4th, مخدوم محی الدین۔ مخدوم کا حقیقی نام ابو سعید محمد مخدوم الدین تھا۔ 1928 عیسوی میں اندول ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جن کا نام قوس محی الدین تھا اندول ہی میں محکمہ تحصیل میں اہلکار تھے۔ ان کی آمدنی بے حد مختصر تھی اور ذمہ داریاں بڑھی ہوئی تھیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ صرف 30 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی والدہ کے سامنے کوئی اور صورت تو تھی نہیں، نتیجے میں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ مخدوم محی الدین اپنے چچا بشیر الدین کے زیر نگرانی پرورش پاتے رہے، لیکن ایک موقع پر انہوں نے اپنی ماں سے ملنے کی انہیں اجازت دے دی۔ دراصل مخدوم کی ابتدائی زندگی کو سنوارنے بنانے میں ان کے چچا بشیر الدین ہی کا ہاتھ رہا ہے، اور ان کی شخصیت کے گہرے اثرات بچپن ہی میں ان پر مرتسم ہو گئے۔ ان کے چچا بقول سیدہ جعفر گاندھی جی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے بڑے مداح تھے اور سودیشی تحریک کے زیر اثر کھادی لباس زیب تن کرنے لگے تھے۔ بشیر الدین کا معمول تھا کہ ایک ساتھ خاندان کے افراد جب دسترخوان پر جمع ہوں تو وہ حالات حاضرہ سے لوگوں کو باخبر بھی کریں۔ مخدوم ان کی گفتگو سے متاثر ہوتے رہے، گویا ایک طرح کا انقلابی ذہن بچپن ہی سے بنتا چلا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی بھی تاکید کی جاتی رہی۔ مخدوم نے ابتدائی تعلیم مسجد کے مولوی صاحب سے حاصل کی۔ قرآن شریف کے علاوہ اس وقت کے دستور کے مطابق گلستان بوستان بھی پڑھی، لیکن ان سب کے باوجود شروع سے ہی انہیں تلنگانہ تحریک سے واقفیت کا موقع فراہم ہوا۔ اسی دوران انہوں نے شرر کو بھی پڑھا اور معیاری رسالے مثلاً نیرنگ خیال، ہمایوں زمانہ سے بھی رابطہ کیا۔ مخدوم نے منشی کا امتحان پاس کیا تو اس زمانے میں میٹرک کے برابر کا امتحان تھا۔ ان کے پھوپھی زاد بھائی نظام الدین نے انٹرمیڈیٹ تک پڑھنے کی سبیل پیدا کر دی، چنانچہ انہوں نے باضابطہ عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں دینیات میں حاضری ضروری تھی۔ مخدوم کو اس مضمون میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا غائب رہنے لگے۔ اسی بنا پر ان کا ایک سال ضائع بھی ہوا۔ سیدہ جعفر لکھتی ہیں کہ مخدوم تمام دن کام کی تلاش میں سرگرداں رہتے اور رات میں مسجد میں سو رہتے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک ایسے نواب سے ملاقات ہوئی جو ایک اینگلو انڈین لڑکی کے عشق میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی محبوبہ کو عاشقانہ خط انگریزی میں لکھنے کے لیے مخدوم کو منتخب کر لیا، اور اسی وسیلے سے مخدوم نے بھی انگریزی کے کئی اہم لکھنے والوں کا مطالعہ کر لیا، خصوصاً گوئٹے کے مکتوبات مطالعے میں رہے۔ ایسے ہی حالات سے گزرتے ہوئے مخدوم نے BA 1934 عیسوی میں اور MA 1936 عیسوی میں پاس کیے۔ ان کے استادوں میں ایک محی الدین قادری زور بھی تھے۔ انہی کی حوصلہ افزائی سے انہوں نے پہلی نثری تصنیف ٹیگور اور اس کی شاعری شائع کی۔ اس زمانے میں ڈرامے سے بھی ان کی دلچسپی ہوئی۔ تلاش معاش ہمیشہ ضرورت بنی رہی، لیکن 1935 عیسوی میں حیدرآباد کے سٹی کالج میں انہیں ملازمت مل گئی اور وہ قدرے سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اسی زمانے میں انہوں نے نظم اندھیرا لکھی۔ 1933 عیسوی میں ان کی شادی انہی کے رشتے کی ایک خاتون رابعہ سے ہوئی، جن سے 3 صاحبزادے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابتدا ہی سے مخدوم محی الدین کا مزاج انقلابی اور رومانی بنتا چلا گیا۔ جب وہ نواب کی محبوبہ کے لیے خطوط لکھتے رہے تھے تب رومانی بلکہ عشقیہ ذہن مزید صقل ہوتا چلا گیا۔ پھر زمانے کے حالات ایسے تھے کہ انہیں انقلاب کی لے
میں لے ملانا تھا۔ کمیونسٹ تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ مخدوم محی الدین کی وابستگی اس تحریک سے مسلم تھی، چنانچہ 1951 میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ جب رہا ہوئے تو یہ آگ اور بھی تیز ہوئی اور ایک لیڈر کی حیثیت سے ٹریڈ یونینوں سے وابستہ رہے۔ ان کا تعلق انجمن ترقی مصنفین سے بھی رہا، اور جب 1935 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اس کے رکن خاص کے طور پر سامنے آئے۔ ان تمام امور کے پس منظر میں ان کی ادبی شخصیت کی تشکیل ہوئی، لیکن رومان سے تادم آخر رشتہ برقرار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں نرمی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ نظم ہو کہ غزل، ان کی آواز تیز نہیں ہوتی اور ایک انقلابی لے میں بھی ایک طرح کی شیرینی اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وہ لکیر ہے جو انہیں عام ترقی پسندوں سے الگ کرتی ہے۔ ان کا دھیما لہجہ اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ ذہنوں میں رچ بس جاتا ہے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہیجان اور غوں غاں کو اپنایا جائے۔ ممکن ہے ٹیگور کی شاعری نے بھی ان کے ذہن و دماغ کو متاثر کیا ہو اور لہجے کی لطافت کو مزید صقل کرنے کا باعث بنا ہو۔ بعض نظمیں جیسے جوانی، تلنگن، انتظار وغیرہ اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوئیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اختر شیرانی اور جوش کے زیر اثر بعض نظمیں تخلیق کی۔ تلنگن اور وہ مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ان کی رومانیت دوسری نظموں مثلاً دست ناز، عارض، خم گردن، نگاہوں کے پیام، بولتی آنکھوں کا رس وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے، جن میں ان کا لہجہ اپنے تمام تر پاکپن کے ساتھ موجود ہے۔ دراصل مخدوم شور اور غوں غاں کے شاعر نہیں ہیں۔ مادیت اور عرضیت کے بعض مسائل پر شعر کہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز کی لے کو تیز نہیں کرتے۔ ممکن ہے ایسے اثرات ورڈسورتھ کی شاعری کے مطالعے سے بھی مرتبط ہوئے ہوں۔ مخدوم کے یہاں سماجی تصور کی کمی نہیں، لیکن اس شعور کی پیشکش میں وہ ڈھول نہیں بجاتے۔ دراصل چاند تاروں کا بن کا شاعر اپنی آواز جتنی بھی اونچی کرنے لگے، اس عمل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مخدوم محی الدین بحیثیت شاعر سرخ سویرا سے گلِ تر تک کئی شعری منزلیں طے کرتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ سفر فنی طور پر ارتقاء کا سفر ہے۔ نتیجے میں سماجی حقائق اور تہذیبی معاملات شیرینی سے ہم آہنگ ہو کر ایک خاص کیف پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی غزلوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور آزاد نظموں میں بھی۔ غزلوں میں اگر وہ کسی سے قریب نظر آتے ہیں تو وہ ہیں مجروح سلطان پوری، اس لیے کہ دونوں ہی کے یہاں آواز دھیمی ہے۔ مخدوم نے افسانہ نگاری بھی کی، ڈرامہ نگاری سے بھی ان کا تعلق رہا، گویا ادب میں وہ ہمہ صفت موصوف کی حیثیت رکھتے ہیں۔